السلام علیکم، میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر۔ ناظرین، فلم نگری، نگار خانے، فلم اسٹوڈیوز، یہاں اداکاروں اور اداکاراؤں کی دوستیاں، ان کی محبتیں ہمیشہ سے شائقین فلم کا پسندیدہ موضوع رہی ہیں۔ اس جادو نگری میں بہت سے ایسے اسکینڈلز بھی سامنے آتے رہے جو زبان زد عام ہوئے، لوگوں نے انہیں بڑی دلچسپی سے سنا اور ایسے اسکینڈلز کے بارے میں مختلف خبریں جو اخبارات کی شہ سرخیوں میں آتی رہیں، لوگ انہیں بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھتے رہے، اپنے اپنے من پسند، اپنے اپنے من چاہے فنکاروں کے بارے میں، ان کی ذاتی زندگی سے جڑے معاملات کے بارے میں، اور انہی سارے قصوں کو، ان ساری کہانیوں کو لے کر آج تک شوبز کے بارے میں جتنے بھی یوٹیوب چینل بنائے گئے ہیں، ان کہانیوں کی، ان افسانوی کہانیوں کی بازگشت آج تک سنائی دیتی ہے، اور لوگ اپنے فیورٹ ہیروز یا فیورٹ ہیروئنز کے بارے میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں فلم انڈسٹری کے نامور مشہور اداکار شان کے بارے میں بھی ان کی محبتوں کی دو بڑی مشہور ہونے والی کہانیوں اور ان کے پس منظر میں جو حقائق تھے وہ لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، شان ایک بہت ہی مقبول اور عالمی شہرت رکھنے والی دو شخصیات کی اولاد ہیں۔ ان کے والد ریاض شاہد بہت اعلیٰ پائے کے قلم کار، مکالمہ نویس، کہانیاں لکھی، ڈائریکشن دی اور بڑا نام کمایا۔ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے ملکی سلامتی اور دائرہ اسلام میں آنے والے، یا یوں کہہ لیں کہ مسلم ممالک کے بارے میں پسے ہوئے طبقات کی بڑے شاندار طریقے سے منظر کشی کی۔ پھر ریاض شاہد اور فلم سٹار نیلو کی محبت کے بعد شادی کے بعد بہت ساری ایسی داستانیں سامنے آتی رہیں۔ داستانوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ من گھڑت باتیں تھیں، یہ سچی کہانیاں تھیں۔ بات ہو رہی ہے اس خوبصورت جوڑی ریاض شاہد اور نیلو کی۔ شان ان کے ہونہار صاحبزادے، اردو فلموں سے 90 کی دہائی میں انہوں نے اپنے فلمی سفر کا آغاز کیا۔ بہت خوبصورت اداکاری کی وجہ سے اپنے چاہنے والوں کا ایک بڑا حلقہ بنایا۔ پھر کچھ خرافات میں مبتلا ہو کر شان کچھ عرصے کے لیے فلموں سے دور ہوئے، پھر کم بیک کیا، اچھی فلمیں دیں، اپنی ڈائریکشن میں انہوں نے ذاتی فلمیں بھی بنائیں، اور پھر آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے فلم میکرز نے انہیں سلطان راہی کے انداز میں سکرین پر پیش کرنا شروع کیا، اور انہوں نے بلا سوچے سمجھے درجنوں ایسی فلموں میں کام کیا، مگر کرداروں میں یکسانیت کی وجہ سے وہ جلد ہی پردہ اسکرین سے نہ صرف آؤٹ ہو گئے بلکہ سلطان راہی کی موت کے بعد فلم انڈسٹری جس زبوں حالی کا شکار ہوئی اس میں شان نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ فلمی پریاں شان کے نزدیک بھی بہت منڈلاتی رہیں، جن میں کئی نام شامل ہیں، مثلا مدیحہ شاہ، ریشم اور کئی اداکار ہیں، لیکن خاص طور پر یہاں آج میں ذکر کرنا چاہوں گا فلم سٹار ریما اور فلم سٹار سائمہ کے بارے میں۔ شان سب سے پہلے جس ہیروئن کے نزدیک ہوئے وہ فلم سٹار ریما تھی۔ ان دونوں نے ہدایت کار جاوید فاضل کی فلم بلندی سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور پھر ان کے دوران ایسی کیمسٹری بن گئی کہ وہ ایک دوسرے کو خوب جانچ پرکھ گئے، اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے کئی سپر ہٹ فلمیں پاکستانی سینما کو دیں۔ جب ہم بات کریں کہ کوئی بھی مخصوص فلمی ہیرو اور فلمی ہیروئن ایک ساتھ زیادہ فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں تو ان میں فاصلے کم ہو جاتے ہیں اور قربتیں بڑھنے لگتی ہیں۔ یہی سب کچھ ریما اور شان کے درمیان بھی ہوا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ جلد ہی ریما اور شان ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر لیں گے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ کل چاند کی جاگئی رات میں تمہیں یاد ہے کہ تم نے کیا کیا۔
شان نے ریما کے ساتھ وقت تو بہت اچھا گزارا، اپنے لمحات کو انجوائے کیا، مگر جب ریما کا اصرار بڑھنے لگا کہ شان اس کے ساتھ شادی کر لے تو شان نے اپنے خاندانی معاملات کو لے کر شادی سے انکار کر دیا۔ ان کی والدہ مرحومہ نیلو بیگم کا فیصلہ تھا کہ شان کسی فلمی لڑکی سے شادی نہیں کریں گے۔ والدہ کی ضد کہہ لیں یا ان کا حکم کہہ لیں، ان کی وجہ سے شان نے ریما کو مستقل طور پر اپنا جیون ساتھی بنانے سے انکار کر دیا، جس کے بعد ریما اور شان کے درمیان کچھ اختلافات بھی پیدا ہوئے۔ ریما نے شان کی بجائے دیگر فلمی ہیروز کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دینا شروع کر دی اور ان کے درمیان فاصلے ایک مرتبہ پھر اپنی سابقہ جگہ پر آ گئے، یعنی ان دونوں میں ایک جدائی ہو گئی۔ اب معاملات کچھ ایسے تھے کہ جب یہ دونوں الگ ہوئے تو پھر فلم انڈسٹری میں ان کی وہ کیمسٹری نہیں بن پا رہی تھی کہ وہ ایک ساتھ ہیرو ہیروئن کے طور پر کام کریں۔ ریما کے انکار اور شان کو نظر انداز کرنے کے بعد شان کی فلمی مصروفیت میں خاصی کمی واقع ہوئی۔ ریما نے بھی پنجابی فلموں میں کام کیا، شان کے ساتھ بھی کام کیا، مگر شان کے ساتھ پھر ریما نے زیادہ کام نہیں کیا۔ وہ فلم پارٹی سے ہمیشہ یہ بات کیا کرتی تھی کہ شان کی بجائے مومر رانا، سعود یا ریمبو یا کسی دوسرے کو ہیرو لیں۔ ایون وہ غلام محی الدین کے ساتھ بھی فلموں میں کام کرتی رہیں۔ اب شان کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ وہ کس کے ساتھ اپنا پیر بنائے، کیونکہ ریما کے ساتھ ہی شان کی جوڑی سب سے زیادہ مقبول تھی۔ یہی سب کچھ دیکھتے ہوئے شان کچھ عرصہ پریشان بھی رہے، ان کی فلموں کی تعداد میں خاصی کمی آئی۔ پھر جس ہیروئن کے ساتھ شان کا پیر بنا وہ فلم سٹار سائمہ تھی۔ سائمہ جو اب سائمہ نور کہلاتی ہے، سائمہ کے ساتھ بھی بالکل ریما جیسا ہی معاملہ ہوا۔ پنجابی فلموں میں شان اور سائمہ کو لگاتار ہیرو ہیروئن کے طور پر کاسٹ کیا جانے لگا۔ ان کی جوڑی پنجابی فلموں میں بہت مقبول ہوئی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر شائقین فلم بہت انجوائے کرتے رہے، لیکن یہاں بھی معاملہ پھر وہی ہوا کہ غربتیں بڑھنے لگیں، نزدیکیاں اتنی بڑھی کہ دونوں میں کوئی فاصلہ نہ رہا۔ مگر بات جب شادی کی آئی تو شان نے جس طرح ریما کو جواب دیا تھا، بالکل اسی طرح سائمہ کے ساتھ بھی شادی سے انکار کر دیا۔ سائمہ کے ساتھ شادی سے انکار کرنا شان کے لیے فلم انڈسٹری میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ جس طرح ریما نے شان کے ساتھ بڑی خاموشی کے ساتھ فلموں میں کام کم کرنا شروع کر دیا، شان کی بجائے انہوں نے مومر رانا کو ترجیح دی، مومر رانا کے وہ کافی کلوز رہیں، اور یوں شان فلم انڈسٹری سے آہستہ آہستہ آؤٹ ہو گئے۔ بڑے اچھے اداکار ہیں، بہت اچھے تکنیک کار ہیں، باصلاحیت باپ کے باصلاحیت بیٹے۔ شان اب مخصوص چند گنی چنی فلموں میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بھی وہی فلمیں ہیں جو ڈیجیٹل کیمروں پر بنائی جاتی ہیں، وہ اپنی کچھ ذاتی فلمیں بنا رہے ہیں۔ ویسے اس وقت فلم انڈسٹری جس بحران سے دو چار ہے، شان کو چاہیے کہ وہ خود بھی اپنی فلمیں بنائیں، دوسری ہیروئنوں کے ساتھ ٹرائی کریں اپنا پیر بنانے کی۔ اب یا تو وہ کمرشلز میں دکھائی دیتے ہیں یا کوئی ایک آدھ اپنی وہ ذاتی فلم یا کوئی کسی کے ساتھ مل کر مشترکہ فلم سازی کر رہے ہیں۔ جس طرح دوسرے اداکاروں کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ فلم انڈسٹری سے آؤٹ ہوتے ہیں تو ٹی وی سکرین کا رخ کرتے ہیں، شان ٹی وی میں آنے سے بھی اجتناب بھی کرتے ہیں۔ تو فلم انڈسٹری کو ایک ایسے وقت میں جب کہ نئی فلمیں بن رہی ہیں، نئے لوگ فلم انڈسٹری میں آ رہے ہیں، اور وہ جو فلم انڈسٹری جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اپنی آخری سانسیں گن رہی ہے، اس میں وہ جان ڈال سکتے ہیں اگر دوبارہ سے فلموں میں کام کریں۔ نہ تو شان کے لیے ریما ہی حرف آخر تھی اور نہ ہی سائمہ کے ساتھ ان کا پیر کوئی آخری فلمی جوڑی تھا۔ شان کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ میں آج کے پروگرام کا یہیں اختتام کرتا ہوں۔ میری آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت
اور سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جلد ہی کسی نئے موضوع کے ساتھ کوئی نیا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا منتظر ہوں۔ اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔